اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها تعریفیں اس خدا کے لیے جسے فاطمہ خدا کہہ دیں، اور ہدیہ درود و سلام اس فاطمہ زہرا کے لیے جسے خدا فاطمہ زہرا کہہ دے، وہ ابیہا و بعلہا و بنیہا کے لیے ہدیہ تبریک اور تہنیت بحضور خانوادہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بمناسبت جشن میلاد ولادت بسعادت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور تبریک اور تہنیت تمام علماء اعلام کی خدمت میں، مراجع عظام کی خدمت میں، تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں، امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے اس پلیٹ فارم سے۔ یقیناً محفل اور میلاد اور ایسی شخصیت کا عنوان کہ جو بذات خود وسیلہ بھی ہیں اور وسیلے کی کامیابی کی ضمانت بھی ہیں، اور راستہ بھی ہیں اور راستہ پہنچانے والی شخصیت کا عنوان بھی ہے، بذات خود ہدایت بھی ہیں اور ہدایت کی قبولیت کا عنوان بھی ہے۔ سیدہ خاتون جنت البتول الطاہرہ الصدیقہ المبارکہ المعصومہ التقیہ النقیہ، صفات زہرا گنتے چلے جائیے، لیکن اس کا تو امکان ہے کہ حیات ساتھ چھوڑ دے، اس کا امکان نہیں کہ فضائل فاطمہ زہرا کا احصاء ممکن ہو سکے۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین ذوی الاحترام، ماہ جمادی الثانیہ ایام فاطمیہ کے تسلسل کے ساتھ جناب فاطمہ کلابیہ کے سیرت کے بیان کے ساتھ اب وہ محفل کا عنوان، اب منقبت کی بات، اب خوشی کا عنوان، شہزادی کونین کی آمد اور دو جشن۔ ایک جشن 19 جمادی الثانیہ کے اعتبار سے، یعنی کہ سرکار عبداللہ علیہ السلام اور جناب آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا دونوں کا عقد مقدس اور بعض روایات کے اعتبار سے
وجود نور ختمیہ مرتبت کا انعقاد 19 جمادی الثانیہ کی تاریخ کے ساتھ منسوب ہے۔ تو کامیاب ترین نکاح اور کامیاب ترین انعقاد وجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک 19 بھی عید ہے اور 20 جمادی الثانیہ۔ روئے زمین پر بہترین مکان خانہ کعبہ اور اس سے ہی ملتا ہوا مقام عظمتوں میں مکان ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، یعنی مولد فاطمۃ الزہرا قبۃ الوحی سرزمین مکۃ المکرمہ۔ سلسلہ کلام میں اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کو آپ کی خدمت میں اس طرح سے پیش کروں کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی۔ ویسے تو بظاہر یہ آیت قیامت کے حوالے سے، اس کی تفسیر میں 3 طرح کے قول بیان کیے گئے کہ روز قیامت حق اور عدالت کی روشنی، روز قیامت چاند اور سورج کے علاوہ کوئی اور ایسا نور جو خدا اس دن ہی روشن فرمائے گا، اور تیسرا کہ نگاہوں کے پردے اٹھائے جانے کے بعد انسان کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت قیامت کے دن، یعنی پردے اٹھ جانے کا نور، حق اور عدالت کا نور، اور قیامت میں شمس اور قمر کے علاوہ کوئی اور روشنی ہے مخصوص۔ تو 3 طرح کی تفسیریں۔ اشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی، اللہ اکبر۔ اور اسی عنوان کو لیے ہوئے چلیں امام کی خدمت میں، جہاں پر جابر بیان کرتے ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ارشاد فرمایا، مولا نے اس سوال کے جواب میں کہ لما سمیت فاطمۃ الزہرا زہرا، کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کو زہرا نام کیوں عطا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا، اس لیے اللہ نے فاطمہ زہرا کو زہرا کا نام عطا کیا کہ خلقہا من نور عظمتہ، اللہ نے فاطمہ کو خلق فرمایا اپنے نور عظمت سے۔ غور کیجئے، خدا کے نور مختلف ہیں، خدا کا نور قدرت بھی ہے، خدا کا نور علم بھی ہے، خدا کا نور کرم بھی ہے، خدا کا نور رزق بھی ہے، خدا کا نور جمال بھی ہے، خدا کا نور کمال بھی ہے، لیکن سیدہ کو خلق فرمایا خدا نے نور عظمت سے۔ اس کا مطلب کہ باقی انوار اور ہیں، نور عظمت الہی اور ہے، اور خدا نے نور عظمت سے سوائے فاطمہ زہرا کے کسی اور شے کو خلق نہیں فرمایا، ورنہ کیا امتیاز باقی رہ جائے؟ اگر میں کہوں کہ نور عظمت سے آسمان بھی بنے، زمین بھی بنی، اور فاطمہ زہرا بھی خلق فرمائی گئیں، تو امتیاز کیا رہ گیا پھر؟ اس لیے باقی تمام تر موجودات کائنات خدا نے اپنے انوار سے بنائے، لیکن سیدہ کو پروردگار نے اپنے مخصوص نور عظمت سے خلق فرمایا۔ اور جب خلق فرمایا فَأَشْرَقَتْ، اور جب فاطمہ کا نور چمکا فَأَضَاءَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ، بہترین روایت، ایک ایک لفظ اتنا خوبصورت ہے
کہ میلاد سننے کا لطف بھی، میلاد پڑھنے کا لطف بھی آئے گا، محسوس کر رہا ہوں۔ اشرقت وہی لفظ استعمال ہوا جو اس آیت مجیدہ میں استعمال ہوا کہ جب اللہ نے نور فاطمہ کو نور عظمت سے خلق فرمایا، وہ اشرقت یہ نور چمکا، فاضاءت السماوات والارض، تو اس نور کے چمکنے سے زمین و آسمان دونوں ضیاء بار ہو گئے، دونوں منور ہو گئے، اور اتنے منور ہوئے کہ غشیت ابصار الملائکہ۔ ایک مثال ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کے ترجمے کے ساتھ کہ جیسے ہی زمین و آسمان منور ہوئے تو فرشتوں کی آنکھیں چندیا گئیں، غشیت ابصار الملائکہ۔ جیسے کہ پاکستان کے بعض علاقوں کے اعتبار سے یا بعض پسماندہ ممالک کی مثال دیتے ہوئے کہ جہاں لوڈ شیڈنگ کے عنوان سے لائٹ کا آنا اور جانا، تو رات کے وقت میں اگر لائٹ اچانک سے آن کر دی جائے تو انسان کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی ہوتی، اور جیسے ہی انسان کی آنکھوں پر روشنی پڑ جاتی تو انسان کی آنکھیں اچانک کچھ لمحے کے لیے دیکھنے سے عاجز ہو جاتی، یا کوئی بہت تیز روشنی، ایسی روشنی جس میں انسان کی آنکھوں میں تاب ضبط نہ رہے، تو آنکھیں انسان کی کچھ دیر کے لیے صحیح اس طرح ہو جاتی جیسے دیکھ نہیں پا رہی۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام آپ کی محفل میلاد کی مناسبت سے اس حدیث کا جملہ فَأَضَاءَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان روشن ہو گئے، ضیاء بار ہو گئے جب نور فاطمہ چمکا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ضیاء بار ہو گئے کہ پروردگار نے جو فرشتے بنائے، فرشتوں کی آنکھیں نورانی، فرشتے خود نورانی، غشیت ابصار الملائکہ، ملائکہ کی آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا جملہ امام علیہ السلام کی روایت میں وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ ساجدین، اور تمام کے تمام ملائکہ سجدے حضور پروردگار میں گر گئے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ دو سجدے یاد رکھیے، ایک سجدہ اہمیت علم کے ساتھ خلافت الہی کے عنوان میں فرشتوں کا، ایک سجدہ نور عظمت کی زیارت پر بارگاہ ربوبیت میں۔ اللہ اکبر۔ وہ سجدہ امر ہے، یہ سجدہ خشوع قلب ہے، وہ سجدہ واجب، یہ سجدہ مستحب ہے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ رب کیا، حکم خدا تھا۔ یہاں سجدہ رب کیا، حکم خدا نہیں تھا، بلکہ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کا اعتراف تھا۔ للہ ساجدین، خرت الملائکۃ للہ ساجدین، سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑے اللہ کے حضور جب نور فاطمہ سے زمین و آسمان کو منور ہوتے ہوئے دیکھا، آنکھیں چندیا گئیں اور سجدے میں گر پڑے، اور سجدے کے بعد پوچھتے ہیں اللہ اکبر۔ واقعاً اس میلاد میں چاہتا ہوں کہ وسیلہ فاطمہ زہرا کے حوالے سے باتیں شامل کرتا ہوا چلوں۔ تو وسیلہ فاطمہ زہرا میں یہ بات یاد رکھیں، قضاء حوائج
مشکلات اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس سے کچھ روایات کی روشنی میں کچھ نمازوں کا بیان بھی، اور اس سے پہلے جب بات چل رہی ہے جناب سیدہ کے نور کے حوالے سے، تو ایک جملہ صرف دعائے نور کے بارے میں۔ دعائے نور ویسے تو آنکھوں کے لیے آپ پڑھ سکتے عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی 3 دفعہ اول و آخر درود کے ساتھ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ سورہ الحمد 7 مرتبہ شفا کی نیت سے آپ کر سکتے۔ خاک شفا کو آنکھوں پہ لگانا آنکھوں میں اور روشنی اور فائدے کے لیے آپ کر سکتے، بہت سارے اعمال۔ لیکن دعائے نور جناب سیدہ کیا تھا، آنکھیں پورے جسم میں ایک ہی مقام نور کا، اور شہزادی کونین کا عطا کیا ہوا بہترین تحفہ دعائے نور۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ دعا مخصوص بیان کی گئی، سمجھی گئی، صرف بخار سے بچنے کے لیے یا بخار سے نجات کے لیے۔ تو چلیے ساری دنیا والوں کے لیے پیغام کہ ویسے ویکسین کب آئے گی، کورونا کے حوالے سے ویکسین کب تک سب کو ملے گی، اور کتنا اثر ہر ایک انسان پر اس کا رہے گا۔ 1400 سال پہلے سیدہ زہرا نے کرونا نہیں ہر بخار کی ویکسین۔ کرونا کیا ہے؟ بگڑا ہوا بخار۔ کرونا کیا ہے؟ نمونیے کا ایک الگ انداز، وائرس، نزلہ و زکام کی ایک عجیب کیفیت۔ تو ابھی تک تو خود اہل طب پریشان ہے کہ نام دیں تو کیا دیں۔ کووڈ-19 تو اگر چاہتے ہیں یقین کے ساتھ تو ہر صبح اور شام دعائے نور کی تلاوت انسان کو ہر قسم کے بخار سے بچاتی ہے۔ تو چونکہ سیدہ کا وسیلہ، اس اعتبار سے ایک اور دعا شہزادی کونین کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے کے لیے، اللہم نور بصری و بصیرتی و سریرتی، اے پروردگار میری آنکھوں کو منور کر دے۔ بصیرت اور ہے، بصارت اور ہے، میری آنکھیں منور کر دے۔ اللہم نور بصری آنکھیں، و بصیرتی فکر عقل، و سریرتی میرے سکون اور آسائش، ان سب کو نورانی کر دے۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا، ان کی اولاد کا۔ جناب سیدہ کے نام سے لفظ نور سے بات یہاں تک پہنچائی کہ غشیت ابصار الملائکہ، ملائکہ کی آنکھیں دیکھنے سے عاجز رہ گئیں۔ وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ ساجدین، اور سب کے سب ملائکہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اب اگر استغاثہ سمجھنا چاہتے تو شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس میں 2 رکعت نماز استغاثہ بطریق نماز فجر، جیسے اپنی صبح کی نماز پڑھتے ہیں، نماز استغاثہ 2 رکعت جناب سیدہ فاطمہ زہرا بجا لاتا یا بجا لاتی ہیں قربتاً الی اللہ کی نیت سے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد طریقہ استغاثہ میں آسان الفاظ میں اپنی پیشانی سجدے کے عالم میں رکھیے اور 100 بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، پھر دایاں رخسار رکھیے
100 بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. پھر رکھیں بایاں رخسار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ 100 مرتبہ. اس کے بعد آخر میں پھر رکھیں پیشانی اور 110 بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. 410 مرتبہ مکمل ہو گیا یہ ذکر یا فاطمہ. اس کے بعد ایک مختصر دعا یا آمنا من کل شیء الی آخر الدعا. دعاؤں کی کتاب میں خاص طور سے باقیات صالحات میں استغاثے کے عنوان سے کتاب صحیفۃ الزہرا میں یہ آپ کو مل جائے گی یہ دعا. تو رہی بات اور روایت کی، اس سے بات کو ملاتے فرشتے سجدے کے عالم میں ہیں. سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ نور سیدہ کی روشنی سے متاثر ہو کر. آپ استغاثہ کیوں کر رہے ہیں؟ وسیلہ فاطمہ زہرا سے متاثر ہو کر. ان کا سجدہ ایک آپ کا سجدہ، ان کی تسبیح، ان کی تحمید، آپ کی گفتگو یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. تو شہزادی کونین کے نور مقدس کے اعتبار سے نماز استغاثہ، آنکھوں کے نور کی دعا، دعائے نور خود بخار کے دفعیے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتوں میں سے روایت مکمل کرتے ہوئے قالو، فرشتوں نے کہا ما ھذا النور الہنا و ربنا و سیدنا، اے ہمارے معبود رب پروردگار بتا دے یہ کیسا نور ہے. قال ھذا النور من نوری، یہ نور میرے نور سے ہے. خلقتہ من عظمتی، میں نے اسے اپنے نور عظمت سے خلق کیا. وَأَسْكَنْتُهُ فِي سَمَائِي، اور میں نے اسے اپنے آسمان پر رکھا. اللہ اکبر. اور میں نے اس کو قرار دیا اپنے نبی کی صلب میں. وَأَخْرَجُهُ وَأَخْرَجُ ذَلِكَ النُّورَ، اور میں اس نور کو وجود بخشوں گا. من صلب نبی، ایسے نبی کی صلب سے افضل جمیع انبیائی، جو میرے تمام انبیاء سے افضل ہوں گے. اللہ اکبر. وَأَخْرُجُ مِنْهُ الْأَئِمَّةَ، اور میں اس نور سے اپنے سلسلہ امامت کو متصل کروں گا. اللہ اکبر. روایت آپ کی خدمت مقدس میں، اور ایک اور روایت آپ کی خدمت میں جناب عمار یاسر اس روایت کو بیان کر رہے. اور روایت عمار کہتے ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے بیان کرتے ہو. جابر سنیے، عمار سنا رہے ہیں. سنائیے عمار روایت کو. کیا سناتے؟ فرماتے جابر میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، مولائے کائنات کے ساتھ میں جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا. مولائے کائنات نے سلام، میں نے بھی سلام پیش کیا. شہزادی فرماتی ہیں یا علی ادنو منی، میرے قریب آ جائیے. عمار کہتے ہیں میں موجود، مولا قریب ہوئے. سیدہ فرماتی ہیں یا علی ادنو منی، قریب آئیے. لے احدث، تاکہ میں آپ کے لیے بیان کروں بما کان وما یکون وما لم یکن الی یوم القیامت. 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ یا علی میرے قریب آئیے تاکہ میں بیان کروں آپ کے لیے کہ جو ماضی میں ہو چکا، جو مستقبل میں ہوگا، اور جو نہیں ہونے والا تا قیام قیامت تک. اللہ اکبر. یہ جملہ سننا تھا کہ مولا
رجع القہقرہ، آپ الٹے پاؤں باہر نکل گئے. کہتے ہیں عمار میں مولا کے ساتھ ساتھ مولا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کے رسول کو سلام پیش کیا. آپ نے سلام کا جواب دے کر مسکرا کے فرمایا یا علی ہمارے قریب آئیے، آپ بتائیں گے کہ آپ کیا دیکھ کر آئے ہیں، فاطمہ نے آپ سے کیا کہہ دیا ہے کہ ہم بتا دیں. فرماتے ہیں مولا یا رسول اللہ حدیث من کا افضل، آپ سنائیے تو افضل بات ہوگی. کیا طریقہ ہے فضیلت فاطمہ بیان کرنے کا. یہ محفل میلاد نہیں، سنت معصوم پہ عمل ہو رہا ہے. سنانے والا بھی معصوم، سننے والا بھی معصوم، اور دونوں کے دونوں ایسے معصوم کہ مرتبے میں فاطمہ زہرا سے بلند. ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو مرتضیٰ کہتے ہیں. تو ذکر فاطمہ کبھی بلند، اتنا بلند کہ خدا فرمائے فرشتے سنیں، کبھی مصطفیٰ فرمائیں مرتضیٰ سنیں. تو آج کی محفل خدا اور رسول خدا اور مولا مشکل کشا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے فضائل فاطمہ کا بیان. اللہ اکبر. امام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ سنا دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی آپ فاطمہ کے پاس گئے تھے، فاطمہ زہرا نے آپ سے اس طرح بیان کیا اور آپ پلٹ کے میرے پاس آ گئے. مولا نے سر جھکایا جی یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہوا. ارشاد فرمایا یا علی اوا لا تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ فاطمہ کا نور ہمارے نور سے ہے. یہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو نہیں جانتے وہ جان جائیں فاطمہ ایک عورت نہیں ہے. فاطمہ نور محمد اور علی کی طرح نور الہی کا شاخصانہ ہے. اس لیے اپنے اصحاب کے درمیان اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے جملہ ارشاد فرمایا یا علی کیا آپ نہیں جانتے. اور روایت کا جملہ عمار کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولا نے اللہ کے رسول کا جملہ سنا سجدے شکر میں چلے گئے اور سجدے سے سر اٹھا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ سے پھر در سیدہ پر آئے. عمار کہتے ہیں میں مولا کے ساتھ ساتھ آیا. مولا سیدہ کے پاس پہنچے، سلام عرض کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا. فرمایا ابو الحسن بابا کے پاس گئے تھے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرا مولا صحیح کر رہا ہو صفا اور مروہ کے درمیان. صفا اگر فاطمہ کو کہیے تو مروہ مصطفیٰ کو کہیے، اور صفا مصطفیٰ کو کہیے تو مروہ فاطمہ کو کہیے. ولایت اور امامت ہے ان دو کے درمیان. کبھی یہاں سے وہاں جاتے ہیں، کبھی وہاں سے یہاں آتے ہیں. یا یوں کہیے طواف مکمل ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا جی بابا کے پاس گیا. فرماتی ہیں آئیے چچا کے بیٹے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پروردگار نے میرے نور کو جب خلق فرمایا تو میرے نور کو پروردگار نے ودیعت فرمایا جنت کے درختوں میں سے ایک افضل ترین درخت کے اندر. اب یہاں اس روایت کو روکتے ہوئے اس درخت کی تعریف، ہمارے یہاں مشکل مسئلہ کہ اردو میں ترجمہ درخت کیا گیا شجرہ جنت، اور شجرہ جنت کے اعتبار سے پہلا مسئلہ آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ شجرہ جنت کون سا درخت ہے؟ آم کا درخت ہے کہ انار کا درخت ہے کہ انگور کی بیل ہے، کیا ہے؟ تو ان کی خدمت میں عرض یاد رکھیں
20 جمادی الثانیہ کے 3 اعمال ہیں. پہلا عمل روزہ، اس پر قضا واجب تو واجب رکھے، قضا واجب نہ ہو تو روزہ مستحب رکھے. 20 جمادی الثانی کا پہلا عمل اور روزہ. عجیب ہے، عید بھی ہے اور روزہ بھی ہے. تو شرعاً عید کے دن روزہ حرام ہوتا ہے. یا تو عید منا لو یا روزہ رکھ لو. بس ولایت اور امامت کی عیدوں میں یہ پیغام رہتا کہ دونوں کام ہو سکتے ہیں، عید بھی مناؤ اور روزہ بھی رکھو. اب تو پہچان لے دنیا کہ ایسا ممکن ہے کہ عید بھی اور روزہ بھی جمع ہو جائے. 20 جمادی الثانی عید کا دن ہے. تو پہلا مسئلہ روزہ، اور دوسرا مسئلہ صدقہ و خیرات. آپ کے اپنے گھر میں کوئی بڑی خوشی ہو، بیٹے کی آمد ہو، بڑے عرصے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، آپ کا بس نہیں چلتا کہ آپ سارے دنیا کو میٹھا کھلا دیں. کوئی کھانا چاہے نہ چاہے آپ کا دل چاہتا ہے، بس آپ کی خوشی ہے. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا خوشی کے انداز مختلف ہوتے ہیں، تو کم از کم میٹھا کھلانے کی بات تو مناسب بات ہے نا کہ منہ میٹھا کر لیجئے. اللہ اکبر. تو پہلا مسئلہ روزہ، دوسرا عمل صدقہ. اور جتنا صدقہ و خیرات کریں نام سیدہ فاطمہ زہرا پر. یاد رکھیے ہر صدقہ مقبول ہے، ہر خیرات بہترین وسعت رزق کی علامت ہے. خدا نے آپ کو جتنا دیا اس میں سے کیجئے. یہ کس نے کہا کہ آپ پریشان ہو جائیے کہاں سے لائیے گا؟ جتنا آپ کو دیا ہے. کچھ نہیں کر سکتے تو بھائی پانی اس میں چینی گھول کر 4-5 گلاس باہر تک کھڑے ہو جائیں لے کر. اور اگر کوئی پوچھ لے سمجھدار تو بتا دیجئے رسول کی بیٹی کی ولادت کی خوشی ہے، یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ میٹھا پانی پیش کر رہے. تو بات خلوص اور محبت کی ہے، نہ کہ اشیاء کی اور مشروبات اور ماکولات کی. تیسرا عمل، اس کی بنیاد پہ بات یہاں تک آئی تھی، وہ ہے زیارت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، ویسے تو انشاءاللہ اس بارگاہ کی خصوصیت یہ کہ میلاد میں خطابت پہلے اور منقبت بعد میں، اور خطابت اور منقبت کے بعد پھر ہوتی ہے زیارت مخصوص. تو بارگاہ علی رضا شارجہ کے اعتبار سے لوگ تو عادی ہیں، لیکن جہاں تک آواز پہنچے وہاں تک کے لیے زیارت کون سی پڑھیے گا؟ ہر زیارت نہیں پڑھ سکتے، ثواب اگر چاہتے ہیں زیادہ والا تو مخصوص زیارت ہے آج کی، یعنی 20 جمادی الثانیہ کی. آپ شب میں پڑھ لیجئے، کوئی مشکل نہیں، دن میں ضرور پڑھیے گا. تو یہ زیارت آپ کو ملے گی مفاتیح الجنان میں، باب زیارات میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت مدینہ منورہ کے اعمال کے اندر. اور اس میں بھی 2 حصے ہیں. پہلا حصہ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بنت خلیل اللہ. یہاں سے شروع ہوگا اور آگے چل کر وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اس جملے تک پہنچیے گا اس زیارت نامے کے جو شہزادی کے روزے کے لیے مخصوص ہے مدینہ منورہ کے اعمال. اور یہاں تک پہنچنے کے بعد اب اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے اس کو ملائیے گا 20 جمادی الثانیہ کی مخصوص زیارت کے ساتھ. اشہد اللہ سے اب عادی زیارت وہاں سے اور باقی زیارت یہاں سے اسی پیج پہ مل جائے گی آپ کو.
باب زیارات، مدینہ منورہ کے آداب اور زیارت نامہ سیدہ سلام اللہ علیہا، اس پہ پھر تذکرہ آپ کو ملے گا اور آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ کون سا درخت تھا؟ کھجور کا تھا یا انار کا تھا یا انگور کی بیل تھی؟ کیا تھا؟ نہیں معلوم۔ اس زیارت نامے میں شہزادی کے لیے استعمال ہوا تفاحۃ الفردوس والخلد، سیدہ جنت اور خلد کا سیب ہیں تفاحہ۔ اب ہمارے یہاں مثال جب ترجمہ کیا گیا ایپل یا سیب تو ذہن فوراً پہنچ گیا ایک مخصوص پھل کی طرف، یہ مراد ہو۔ یاد رکھیے دنیا کے پھل اور ہیں، جنت کے پھل اور ہیں۔ دنیا کے پھلوں میں خرابی اور نقص ہو سکتا ہے، یہ کچے رہ جائیں تو کھانے قابل نہیں ہوتے، زیادہ پک جائیں تو نقصان دے سکتے، اور اس میں اگر کوئی جراثیم لگ جائیں تو نقصان دے سکتے۔ جنت کے پھل اور ہیں، تو صرف ایک شباہت کی بنیاد پر سیب مت خیال کیجیے گا، چونکہ سوال آپ کی ذہن میں آنے کا عنوان تھا تو میں نے بیان کیا۔ تفاحۃ الفردوس والخلد، سیدہ فاطمۃ الزہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، شہزادی کونین کے نور مقدس کی مثال۔ اور اب روایت کے واپس آتے، یہ 3 اعمال جمادی الثانی کی 20 تاریخ کا یاد رکھیے، اور زیارت میں وہ جملہ اس نے پھل کی وضاحت کر دی کہ جہاں پر جناب عمار یاسر کہتے ہیں کہ اب شہزادی نے اپنے نور کا تعارف کرایا مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کہ پروردگار نے میرے نور کو اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا، میں خدا کی تسبیح اور تقدیس کرتی تھی، مجھے پروردگار نے جنت کے درختوں میں سے ایک بہترین درخت میں ودیعت فرما دیا میرے نور کو۔ اب آئیے 2 باتیں یاد رکھیں، ہم نے پھل کی وضاحت کر دی کہ کون سا درخت تھا، اب ایک اور وضاحت آپ کی خدمت میں کر دوں کہ اس درخت کی تعریف حضرت عائشہ کی روایت میں اللہ کے حبیب نے 3 الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ پہلا لفظ احسن، حسنا، دوسرا لفظ ابیض ورقا، تیسرا لفظ اطیب ثمرہ۔ جنت کے سارے درختوں میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسا درخت میں نے نہیں دیکھا کہ جو اس درخت سے زیادہ خوبصورت ہو۔ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں جناب عائشہ سے میں نے جنت میں ایسا کوئی درخت نہیں دیکھا جو اس درخت سے زیادہ جس کے پتے روشن تر، ابیض ورقا۔ اللہ اکبر۔ ابیض کا ایک ترجمہ وہی جو آپ سمجھتے ہیں سفید تر۔ کبھی سفیدی کسی کمزوری کے معنی میں ہوتی ہے، سر کے بال سفید ہونا، داڑھی کے بال سفید ہونا کمزوری کی علامت ہو سکتی، اور کبھی سفیدی عظمت کی علامت ہوتی۔ پروردگار نے چاند کی روشنی کو کیسا قرار دیا؟ آپ کہتے ہیں سفید روشنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ کے وجود مقدس کے لیے اللہ نے منتخب کیا، صلب پیغمبر پر پہنچانے کے لیے شجرے کو منتخب کیا، شجرہ جنت۔ اس کی ایک صفت
کہ سب سے زیادہ حسین تھا، اس میں سیدہ کے نور کو ودیعت کیا گیا شکل ثمرہ میں۔ دوسرا، اس کے پتے روشن تھے مثل چاندنی کے، ابیض ورقا۔ اور تیسرا جملہ آپ فرماتے ہیں جناب عائشہ سے بات کرتے ہوئے کہ اس درخت کی خاص بات تھی کہ اطیب ثمرہ، اس کا پھل تو انتہائی طیب تھا، اطیب ثمرہ، خوشبودار اور پاک اور پاکیزہ، نفیس ترین تھا۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے مجھے وہ جنت کے اس درخت کا پھل پیش کیا، اور اب میں سمجھتا ہوں اپنے طور سے کہ اس درخت میں ایک ہی پھل تھا، نہ اس کے علاوہ خدا نے جنت میں کوئی ایسا درخت بنایا، نہ کوئی اور ایسا پھل بنایا ہے۔ جبرائیل نے مجھے پیش کیا تو میں نے، آپ فرماتے ہیں، آنکھوں سے لگایا، میں نے اسے چوم لیا، سینے سے لگایا۔ جبرائیل کہتے، یا رسول اللہ اسے نوش کر لیجیے۔ میں نے اس سیب کو شگافتہ کیا، اور جیسے ہی شگافتہ کیا اس کے اندر سے ایک روشنی بلند ہوئی، نور بلند ہوا۔ انتہائی معذرت کہ بہت تفصیل سے لفظ نور کو بیان نہیں کر سک رہا، کہ میرا عنوان وسیلہ بھی مکمل کرنا ہے۔ خدا نے سیدہ کے نور کو رکھا درخت میں ودیعت کے طور پر، امانت کے طور پر، اور وہ پھل جبرائیل امین نے پیش کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ۔ آپ نے شگافتہ کیا، روشنی بلند ہوئی۔ پوچھا، اخی جبرائیل ما ھذا، جبرائیل یہ کیا ہے روشنی؟ پھل سے روشنی نکلتی ہے کوئی نہیں، پھل سے خوشبو آ سکتی ہے جب سونگیں اسے، پھل کا رنگ، پھل کی خوشبو، روشنی نہیں ہوتی پھل کے اندر۔ آپ نے شگافتہ کیا اور روشنی باہر آئی۔ جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ وجود مقدس ہے جسے آسمانوں پر منصورہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور زمین پر فاطمہ کہا جائے گا۔ تو منصورہ کیوں؟ کہ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ہے، کہ قیامت کے دن مومنین فرحت محسوس کریں گے اللہ کی مدد آنے پر، اور اللہ کی مدد کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب کہیے یا اللہ مدد، تو سمجھیے فاطمہ کا مقام و مرتبہ منصورہ۔ اللہ اکبر، منصور زمانے کا امام، منصورہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا۔ زمین پر فاطمہ کہیں گے، آسمانوں پہ منصورہ کہتے ہیں۔ تو اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے سیدہ دنیا کی واحد شخصیت کہ جن کے نام کی اگر صرف تصویر پڑھ لی جائے یا فاطمہ تو کام ہو جاتا ہے۔ اور شہزادی کونین کے نام سے کچھ نمازیں اور بھی، اور ان میں سے ایک نماز آپ کی خدمت میں، یہ نماز ہے نماز فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کتاب کا حوالہ صحیفۃ الزہرا، کتاب کا حوالہ سید ابن طاؤس کی کتاب جمال الاسبوع۔ شب بدھ یعنی کہ منگل کا دن گزرنے کے بعد، چلیے ایسے یاد کر لیجئے گا کہ دعائے توسل جب پڑھتے اس رات میں، ہمارے یہاں دعائے توسل مخصوص ہو گئی شب بدھ کے اعتبار سے، حالانکہ روز پڑھ سکتے، جب مشکل ہو پڑھ سکتے۔ تو بدھ کا
دن آنے سے پہلے جو رات آئی اس میں 6 رکعت نماز. اس نماز کی نیت نماز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لیلۃ الاربعاء، شب بدھ کی نماز. 6 رکعت نماز کا مطلب 2 اور 2 3 نمازیں پڑھی جائیں گی. طریقہ نماز کا، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 26 قل اللہم مالک الملک الی آخر الآیت، سورہ آل عمران آیت نمبر 26. اور اگر ویسے یاد ہو تو قل اللہم مالک الملک سے آخر آیت تک. تو 6 رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد یہ آیت 1 مرتبہ پڑھی جائے گی. اور نماز مکمل کرنے کے بعد ایک مختصر جملہ آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ ہے جزا اللہ محمدن ما ہوا اہلہ. جزا اللہ محمدن، اللہ جزا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما ہوا اہلہ، جس کے کہ وہ اہل ہیں. اتنی جزا دے، اتنی جزا کہ جس کے وہ اہل ہیں. ایک مرتبہ یہ جملہ نماز کے بعد پڑھ لیجئے، شب بدھ کی نماز. اور پھر وہی سوال، لوگ کہتے ہیں کہ کیا ملے گا؟ تو آئیے، معصومین کی بارگاہ سے ایسا کیسے ممکن کہ کچھ نہ ملے؟ تو آئیے کیا ملے گا سن لیجئے. فرماتے ہیں معصوم کے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر آپ شب بدھ کی یہ نماز پڑھیں گے. اور بے حساب ثواب عطا ہوگا، یعنی ثواب کا حساب کوئی نہیں ہے، مغفرت کا حساب 70 سال کے گناہ بخشے گئے. اور اب یہ 70 پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 70 خالی 70 مراد ہے گنتی کے اعتبار سے، یا کثرت مراد ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب ہزاروں برس، ہزاروں آدمی، دسیوں لوگ جمع ہو گئے، تو فیگر مراد نہیں ہوتی، اس سے مراد ہے کثرت. تو 70 سال مطلب 70 سال یا بہت کثرت مراد ہے. اللہ اکبر. شب بدھ کی نماز، اور جب اس میں یہ دعا آپ کو ذہن نشین کرنا، جزا اللہ محمدن ما هو اہلہ، تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے آیت اللہ العظمی مرعشی النجفی، میں نے ایام فاطمیہ میں بہت سارے مقامات پر یہ دعا بیان کی اور پھر بیان کر رہا ہوں، تاکہ جہاں تک آواز پہنچے ہم سب کی پریشانیاں کسی اور کے در پر جا کر ختم نہیں ہوتی. ہم اور آپ اپنے پریشانیوں کے حل کے لیے در سیدہ پر آئیں. تو ولو تکرار موضوع ہے، لیکن یہ موضوع بہت اہم ہے. امام نے مرعشی النجفی جیسے عظیم عالم کے لیے ہم سب کی خاطر پیغام دیا، اکد تاکید رکھو قنوت کے اندر یہ دعا لازماً پڑھا کرو. دعا کون سی؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے خدا درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر. جیسے میں نے پڑھا ویسے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، وآل محمد نہیں وآلہ. تو چونکہ ذمہ داری امانت کے آپ تک پہنچانے کے لیے اب میرا مولا بہتر جانتا ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی اور کمی واقع نہ ہوئی ہو، اور ایسے ہی انشاءاللہ قبول ہو جائے. اس کے بعد اللہم انی اسألک،
اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو. تو لفظ اہلو سے یہ آپ کی خدمت میں ایک قنوت کی دعا. شب بدھ کی نماز کے بعد جو دعا بیان کی گئی اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ دعا بھی یاد ہو جائے. جز اللہ محمدن ما ہوا اہلہ، تو یہاں پہ اہلہ آ گیا. اس دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت میں، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فاطمہ کے حق کا واسطہ دے کر، ان کے بابا کے حق کا واسطہ دے کر، ان کے شوہر کے حق کا واسطہ دے کر، ان کی اولاد معصومین کے حق کا واسطہ دے کر، اور اس راز کا واسطہ دے کر جو تو نے سیدہ کے وجود میں پوشیدہ فرمایا کہ تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر. وَأَن تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُ، اور میرے ساتھ وہ کچھ کر جس کا تو اہل ہے. وَلَا تَفْعَلْ بِي ما انا اہلو، اور میرے ساتھ وہ کچھ مت کرنا جس کا میں اہل ہوں. تو اس دعا کے ساتھ دعائے قنوت کا پیغام بھی مکمل. شہزادی کونین کے میلاد میں آپ کے نور کی خلقت کا حوالہ، جسم کیسے بنا، آپ کی روح کیسے بنی، روایات مختلف، جوہر ناشناختہ. سیدہ کو پہچاننا انسانیت کے بس سے باہر ہے، اور صرف انسانیت نہیں، خلق خدا کے بس سے باہر ہے. امام فرماتے انما سمیت فاطمۃ فاطمۃ، آپ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا لأن الخلق فُتِمُوا عن معرفتها، کہ ساری مخلوقات خدا آپ کی معرفت سے جدا کر دی گئی. کسی کو نہیں پتا فاطمہ کون ہے، فاطمہ کیا مقام رکھتی ہے. اللہ اکبر. اس اعتبار سے سیدہ کی شخصیت، سیدہ کی سیرت اور سیدہ کی ذات کو وسیلہ بنانے کا حوالہ. اب خوشی بھی سیدہ کے نام سے اور غم بھی سیدہ کے نام سے. ایام فاطمیہ سارے سال پڑھا کیجئے اپنی نمازوں کی دعائے قنوت کے اندر یہ جملہ، اور پھر نماز فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جمال الاسبوع میں 4 نمازیں بیان کی ہیں. میں ان 4 نمازوں میں سے ایک نماز وہ جو کتاب مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے بیان کی، اس کے الفاظ کے جبرائیل امین نے آ کر یہ نماز سیدہ کی خدمت میں پیش کیا. شب بدھ کی نماز وہ تھی جو اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کو ملی تھی، اور اب نمازوں کے تحفے سنا سنا کر اور کیا پیغام دیجیے گا. فاطمہ اور نماز، نماز اور فاطمہ. جسے نماز پسند نہیں وہ بھول جائے کہ اس سے فاطمہ سے محبت ہے. سیدہ اس شخص سے محبت نہیں کر سکتی قبول اس سے نماز سے محبت نہ ہو. سیدہ نماز خدا سے عشق کرنے والی، سیدہ ورع الہی کی حلیفہ قرار پانے والی، تقیہ بھی آپ، نقیہ بھی آپ، رضیہ بھی آپ، راضیہ بھی آپ. تو بھول جائے کوئی مومن اور مومنہ
اپنے آپ کو کہلوانے والا کہ وہ فاطمہ کا ماننے والا، اور نماز چھوڑ دے، نماز سے محبت نہ۔ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ کے چاہنے والے حجاب چھوڑ دیں؟ نماز کی مثالیں، تاکہ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں سیدہ کے وسیلے اور آپ کے نام کی برکتوں سے۔ یہ نماز، اس کا نام ہی نماز فاطمہ زہرا ہے۔ شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان میں اس نماز کو اس طرح بیان کیا: 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت نماز میں رکعت اول میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ یہ بہت مجرب ترین نمازوں میں سے ہے۔ اتنا کچھ سیدہ نے دیا ہے کہ کہاں تک بیان کیا جائے۔ سری ترین، مشکل ترین حاجات کے لیے بہترین دعا، سری ترین دعا سیدہ کی دعا ہے۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ تو یہ دونوں کی تلاوت میں یاد رکھیں، ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ نماز مکمل کر لینے کے بعد شہزادی کونین کی مخصوص دعائے تسبیح، خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ کربلا معلیٰ کی زیارات جن کو نصیب ہو رہی ان کو بھی نصیب کرے بار بار، اور جن کو نصیب نہیں ہوئی ان کو بھی نصیب کرے پروردگار۔ وہ تسبیح جو روزہ سرکار سید الشہداء میں پڑھی جاتی ہے، ایک سرہانے پڑھی جاتی ہے، ایک پاتین پڑھی جاتی ہے۔ سرہانے تسبیح مولا کائنات پڑھی جاتی ہے، اور پاتین تسبیح جناب سیدہ کونین پڑھی جاتی ہے۔ اس کا پہلا جملہ ہے سبحان ذی العز الشامخ المنیف الی آخر تسبیح۔ یہ تسبیح آپ کو ملے گی کتاب مفاتیح الجنان میں، نمازوں کے چیپٹر میں پہلے ہی باب کے اندر، کہ جہاں نمازیں معصومین کی بیان کی گئی۔ اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا کہ اس نماز کے بعد پہلے تسبیح پڑھیں، وہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں ہر نماز واجب کے بعد، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کے بعد درود پڑھیں 100 مرتبہ، پھر یہ تسبیح سبحان ذی العز الشامخ المنیف والی، اور اس کے بعد اب میں پھر پردے کی بات کروں بیٹیوں بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کہ یہ عمل جو انجام دینا چاہیں تو بالکل سخت ترین حجاب کے ماحول میں انجام دیجیے گا، اور مردوں کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ جو جملہ بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ شدید ترین پریشانیوں میں آپ نے یہ عمل انجام دینا ہے، اور آخر میں سجدے کی حالت میں یہ تسبیح پڑھ لی، اس سے پہلے درود پڑھ لیا، اس سے پہلے تسبیح سیدہ پڑھ لی، اس کے بعد سجدے میں چلے جائیے۔ اور اب خواتین اپنے حجاب کی کمپلیٹ پابندی کے ساتھ تنہائی میں عمل انجام دیں، اور مردوں کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے کہ یہ اپنی کوہنیاں ان پر سے کپڑا ہٹا دیں، اور اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیں۔ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اتنا حصہ کھول لیجئے۔ آج کل تو فیشن میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس طرح کی پینٹیں پہن رہے ہوں، تو چلیے ایک ایسا لباس رکھیں اس نماز کے لیے۔ اصل موضوع ہے کہ آپ کے اعضائے سجدہ زمین سے لگے ہوئے ہوں۔ جانماز بھی ہٹا دیجئے، صرف سجدگاہ سجدے کے لیے ہو، اور باقی آپ کے وہ تمام اعضاء، 7 اعضاء میں سے آپ کے 2 اعضاء تو ہتھیلیاں اور 2 پاؤں کے پیر، جو پاؤں کے انگوٹھے وہ دونوں، یہ 4 ہو گئے۔ یہ 4 تو لگتے ہی آپ کے اوپن ہیں، اس پہ کپڑا نہیں ہوتا عام طور پر۔
سردیوں میں ہو سکتا ہے موزے پہنے بھی الگ بات ہے، لیکن اتار دیں، ہاتھ بھی خالی، پاؤں کے انگوٹھے بھی خالی، اور پھر کوشش کریں کہ اپنے گھٹنے بھی اس طرح سے اوپن کر سکیں کہ زمین پر مس ہو جائیں، آپ کی دونوں کونیاں بھی، اور پھر اس سجدے کی حالت میں ایک مخصوص دعا کتاب مفاتیح الجنان میں بیان کی گئی، اس کو پڑھیے، یعنی انتہائی خشوع کی حالت ہو گئی. ایک مسکین، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، ایک مجبور و بے بس، اتنا مسکین کہ زمین پر اوندے منہ پڑا ہوا ہے، اور اتنا غریب ہے کہ اس کے اور زمین کے درمیان کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، کونیاں کھلی ہوئی، اس کے گھٹنے کھلے ہوئے. اس حالت میں اپنی حاجات پیش کیجئے. اس دعا کی تلاوت کے بعد جو اس کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں دیا، اور اگر چاہیں تو وہ دعا آپ علماء سے رجوع کر کے لے سکتے ہیں، ورنہ کتاب مفاتیح الجنان میں نماز فاطمہ زہرا والے چیپٹر میں آپ کو آخر میں جا کر یہ پورا سلسلہ بیان کا مل جائے گا. پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرتے ہوئے کہ مالک الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا والسر المستودع فیہا، پروردگار شہزادی کونین کی عظمت کا واسطہ ہماری عبادت کو، ہمارے خلوص کو ریا سے محفوظ فرما دے. شہزادی کونین کی دعائیں اور رضائیں ہم سب کو نصیب فرما دے. پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں مولا کے چاہنے والے پریشان حال ہیں، خاص طور سے شارجہ کے مومنین کے حق میں اور تمام امارات میں رہنے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، ہماری تمام کی پریشانیاں مشکلات کو دور فرما دے. پروردگار آسانیاں، رزق میں برکتیں پیدا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد صالح فرما، تمام تر حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ الصلاۃ والسلام، وہ دن بڑا حسین ہوگا جب امام کی آمد ہوگی. جیسے انتقام خون سیدہ ہوگا، ویسے میلاد فاطمہ زہرا بھی تو ہوگا. ہم خدا کرے ہم سامعین میں ہوں، امام اپنی جدہ کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہو. خدا ہمیں اس قابل قرار دینا کہ ہم امام علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں شامل کیے جائیں. پروردگار امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے تمام تر کارکنان، تمام ممبران، تمام تر معاونین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، اور ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما. ہمارے اور تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثاروں میں ہم سب کو شامل فرما. اپنے لیے تو آپ نے دعائیں مانگ لیں، اور اس سے پہلے کہ منقبت کا سلسلہ شروع ہو، میں تمام سے التماس کروں گا کہ یہ دعا تو مانگی گئی ہے، مگر میلاد ختم نہیں ہوا، بلکہ میلاد میں عبادت کی کیفیت تبدیل ہوگی. ابھی آپ نے بزبان نثر سنا فضائل سیدہ کو، اب سنیں گے بزبان نظم فضائل سیدہ کو. سماعت مسلسل رہیں کہ ابھی معراج کا حصہ باقی ہے. یہ دعا درمیان میں مثل دعائے قنوت کے ہے کہ ابھی نماز ختم نہیں ہوئی، ابھی رکوع و سجود، تشہد و سلام اور درود باقی ہے. انشاءاللہ آپ سے التماس ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے اس بارگاہ کے دامے درہم سخنے، جو لوگ وابستگان میں رہے اور وابستگان میں ہیں، انتقال کر چکے یا جن کے آئزہ انتقال کر چکے، تمام کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاء محمد وآلہ المعصومین بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل